بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تیسرے سپارے کی ابتدا ہو رہی ہے اور تیسرے سپارے کے جو تیسری آیت ہے اس کے اندر قرآن کریم کی عظیم اور افضل ترین آیت آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ کی توحید کا مضمون ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی شان خود بیان کی کہ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز کا نگران ہے، اس کو تھامنے والا ہے۔ وہ اونگ سے اور نیند سے کبھی مغلوب نہیں ہوتا، ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ قیامت کے دن کوئی اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ اللہ کو اگلے پچھلے سب احوال کا علم ہے، اور اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو وسیع ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے جیسے ایک بڑا کھلا میدان ہو، اس میں ایک چھلا ہو، اور کرسی عرش الہی کے سامنے ایسے ہی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کی حفاظت سے وہ اللہ تھکتا نہیں ہے اور وہ بلند و برتر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے، جبکہ ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو چکے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دین کو اختیار کرنے میں، دین میں داخل ہونے میں تو زبردستی نہیں ہے۔ ہر شخص دنیاوی اعتبار سے اپنے مذہب میں آزاد ہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی اسلام لے آیا تو اسلام لانے کے بعد پھر اس کو دین چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ مرتد ہے، باغی ہے، دنیا میں بھی بغاوت کی سزا قتل ہے، اللہ کے یہاں بھی یہی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے جو مناظرہ ہوا اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اپنے آپ کو یہ خدا کہتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک واضح کھلی دلیل سے خاموش کیا۔ اگر تم خدا اپنے آپ کو کہتے ہو، خدا وہ ہوتا ہے جس کے پاس ساری طاقت ہو۔ اللہ روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے سورج نکال کے دکھاؤ۔ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ یاد رکھیے، مناظرہ کرنا گناہ نہیں ہے اگر اس کے اندر کوئی صحیح مقصد ہے، صرف بحث مباحثہ نہیں ہے، حق کو واضح کرنا ہے، دونوں فریق صحیح نیت سے اور طلب کی نیت سے بیٹھتے ہیں تو یہ مناظرہ کرنا بھی دین کی ایک خدمت ہے، جبکہ صحیح طریقے کے مطابق ہو۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ وہ ایک تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزرے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ اس بستی کو اور ان لوگوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان پر موت طاری کر دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، اور اس کے بعد انہیں زندہ کر کے کہا کہ بھائی کتنا وقت رہے؟ وہ سمجھے میں آدھا یہ ایک دن رہا، سویا رہا۔ اللہ نے کہا نہیں، 100 سال آپ پر موت رہی ہے، لیکن عجیب بات یہ کہ ان کا کھانا، ان کا پانی وہ خراب نہیں ہوا۔ ان کا گدھا جس کی ہڈیاں بالکل گل سڑ چکی تھیں، ان کے سامنے وہ گدھا دوبارہ زندہ ہوا۔ اس طرح ان کے ایمان اور یقین میں اور اضافہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس کے بعد ذکر کیا۔ ان کو خواہش ہوئی کہ اللہ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے، یہ نظارہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو اور بالکل ان کا قیمہ اکٹھے کر دو، اور اس کے بعد ان کے 4 پہاڑیوں میں ان کے 4 حصے کر کے رکھ دو، پھر آواز دو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ نے بتا دیا قیامت میں اسی طرح انسانوں کو اور مردوں کو زندہ کروں گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی بڑی بات ہے، قرآن نے اس کو سمجھایا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسان زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ کسان ایک دانہ خرچ کر کے 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں نیکیاں کما لیتا ہے۔ آگے سود کی حرمت کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں کہا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ دیکھو سود بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ اس کو گھٹاتے ہیں۔ صدقہ کم ہوتا ہوا مال کو کم کرتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ صدقوں کو اور صدقے والے مال کو بڑھاتے ہیں۔ کس طرح؟ جس مال میں سود آ جائے گا اور جو سود کے ذریعے سے حاصل ہوگا اس کے اندر سے برکت نکل جائے گی۔ بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد تو سود خور کا مال برباد ہو ہی جاتا ہے، اور صدقے سے مال بڑھتا ہے، اس کے اندر برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ سکون دیتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں،
اور آخرت کا اجر و ثواب تو ہے ہی۔ پھر اللہ نے ایک بات فرمائی کہ اگر تم سود نہیں چھوڑو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یاد رکھیے سود پر یہ جو وعید ہے، یہ وعید، یہ سزا، اس کے علاوہ ایک ہی گناہ پر آئی ہے، وہ ہے اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا۔ اس کے علاوہ کسی گناہ پر اتنی سخت سزا نہیں آئی۔ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے 70 مرتبہ برائی کرنے سے بڑا جرم ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد یہ قرآن کریم کی ایک طویل ترین آیت ہے جس میں مالی معاملات کے حوالے سے ہدایات دی ہیں اور ادھار لین دین سے متعلق تجارت اور رہن کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر ادھار کوئی لین دین ہو، تجارت ادھار ہے، کسی سے قرض لیا ہے تو اس کو لکھ لینا چاہیے، صاف لکھنا چاہیے کتنی مدت ہے، کتنا مال لیا ہے، کس طرح ادائیگی ہوگی۔ اس آیت کے اندر اس طرح کی ہدایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں مالی معاملات کی کس قدر اہمیت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ معاملات کی صفائی کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ اخیر میں ایک دعا بھی ہے اور وہ دعا بندوں کو سکھلائی گئی کہ اللہ سے مانگیں، یا اللہ ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہم پر پکڑ نہ فرمائیے گا، جس چیز کی طاقت نہ ہو وہ بوجھ ہم سے نہ اٹھوائیے۔ پچھلی امتوں پر جو بوجھ تھا، سخت احکامات تھے، یا اللہ ہم میں اس کی سکت نہیں، ہم پر ایسا بوجھ نہ رکھیے گا، ہمیں معاف کر دیجئے، بخش دیجئے، رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے۔ سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران مقام کے عیسائی 60 افراد کا وفد لے کر آئے اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی خدائی میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ ان کے کچھ دلائل تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے کلمۃ اللہ، روح اللہ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سے توحید خداوندی کو ثابت کیا، ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی۔ شروع میں اس کا مضمون ذکر ہے، ساتھ میں یہ بات بھی آئی کہ قرآن کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن کا مطلب واضح ہے، صاف ہے، انہی آیات میں غور کرنا چاہیے، اور کچھ متشابہ ہیں جن کی مراد واضح نہیں ہے، جن کے معنی ہمیں نہیں معلوم، اس کے پیچھے نہ پڑے۔ ہاں، جن کے دلوں کے اندر کمزوری اور خرابی ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کے ذریعے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ آج بھی اللہ معاف فرمائے، دین دشمنوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اس طریقے سے لوگوں کو دین سے گمراہ کر رہا ہے اور دور کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے من پسند چیزوں کی اور خواہشات کی محبت انسان کے دل میں ڈالی ہے اور ان کو خوشنما کیا۔ عورتوں کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، مال سونا چاندی کا ڈھیر ہے اس کی محبت ہے، گھوڑوں کی اور کھیتی باڑی کی محبت ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ سب دنیا کا سامان ہے، اللہ کیا جو آخرت میں نفع ہے وہ اصل ہے۔ پھر کہا میں بتاتا ہوں اس سے بہتر کیا چیز ہے، جنت کی نعمتیں، اللہ کی رضا، یہ جو چیزیں ہیں ان کو حاصل کیا جائے اور ان کو حاصل کرنے کی فکر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک بات آگے ایک اور فرما رہے ہیں، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کبھی کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے۔ یاد رکھیے مومن صرف مومن سے ہی دوستی لگا سکتا ہے، کافروں سے قلبی تعلق، محبت کا تعلق حرام ہے۔ ہاں، رکھ رکھاؤ ظاہری ہو، وقتی ضرورت ہو، کسی مصلحت سے ہو، ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے ہو تو شرعی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اس کی اجازت ہوگی، اسے مدارات کہتے ہیں۔ ہاں، علماء سے یہ پوچھ لینا چاہیے۔ اسی طرح کفار کے ساتھ شرعی اصول اور ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے تجارت کی بھی گنجائش ہے، علماء کرام سے اس کی تفصیل پوچھ لی جائے۔ پھر 3 واقعے ذکر ہیں، ایک ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا۔ جب حضرت مریم کی والدہ کو حمل ہوا انہوں نے منت مانی، اللہ آپ نے مجھے بیٹا دے دیا، اسے آپ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو بالکل یکسو کر دوں گی۔ انہیں بیٹی عطا ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں۔ ان کا دل ذرا اس معاملے میں دل تھوڑا کمزور ہوا، انہیں افسوس ہوا،
اللہ نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو بیٹا تو نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے دی ہے۔ پتہ یہ چلا دینی معاملات میں بعض اوقات بیٹیاں بیٹوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا نہ کریں، اللہ کی رحمت کو خوشی سے قبول کریں۔ دوسرا واقعہ حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت مریم چھوٹی تھیں، ان کے ہاں تربیت پا رہی تھی، ان کی ایک کرامت ظاہر ہوئی، بغیر موسم کے پھل ان کے ہاں تھے۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا من عند اللہ، اللہ نے دیے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا جب اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو بغیر موسم کی اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، ان کی اہلیہ بھی بوڑھی بانجھ تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ نے ایک پاکیزہ اولاد دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ یہاں سے کئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک یہ کہ ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگے، خود ولی سے نہ مانگے، مزارات پر چکر نہ لگائیں، جس خدا نے اس ولی کو دیا اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ وہ ہے جس سے انسان کبھی کسی حال میں مایوس نہیں ہو سکتا، ہمیشہ امید کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے اور اللہ ہی سے ہر موقع پر مانگنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ اللہ کو ہر موقع پر ہر وقت ہماری ضرورت پوری کرنے پر قدرت ہے، چاہے ہمارے لیے کتنی مشکل ہو۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد مانگنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، اور یہ دنیا نہیں یہ بھی دین ہے، لیکن نیک اولاد کی دعا کریں۔ نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ وہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اس میں کوئی ظاہری سبب نہیں تھا۔ یہ تین واقعے خرق عادت ہیں، خلاف عادت ہیں، اللہ کے عظیم قدرت پر دلالت کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اللہ کی تدبیر غالب آئی، اللہ نے ان کو بچا لیا، آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور اٹھانے سے پہلے ہی فرما لیا کہ دیکھو دنیا میں دوبارہ آپ کو اتار کر میں ظاہری موت دوں گا، یہ آپ قصوری نہیں دے سکتے، ابھی میں آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھاؤں گا، یہود کے ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ ان سے محفوظ رہیں گے، آپ کے ماننے والے کامیاب رہیں گے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، قرآن صاف کہہ رہا ہے انہیں سولی نہیں ہوئی، نہ ان لوگوں نے ان کو قتل کیا، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہماری شریعت محمدی کے مطابق فیصلہ کریں گے، اللہ کے نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے، جہاد کریں گے، اور پھر ان کی برکت سے دنیا میں کوئی ایک بھی کافر نہیں رہے گا۔ نظریہ یہود کے قرآن نے صاف تردید کر دی جو کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اخیر میں پھر مباہلے کی بھی دعوت دی ہے۔ عیسائیوں کا جو وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، دلائل سننے کے باوجود جب اس نے حق کا اعتراف نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے مباہلہ کرو، ہم مل کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، جو حق پر ہے اللہ اسے بچا لیں، جو باطل پر ہے اسے ذلیل کریں اور اس کو ہلاک کر دیں۔ وہ ڈر گئے، جزیہ دینا ان نے قبول کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ دیکھو اللہ کے نیک بندوں سے کبھی ٹکر نہ لینا، جھک جانا، لیکن نیک بندوں کو تنگ نہ کرنا اور کبھی ان کے سامنے سینہ تان کر نہ کھڑے ہونا۔ انبیاء علیہ السلام سے ایک عہد لیا گیا، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سب سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر آپ کی موجودگی میں سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب ان پر ایمان لائے اور سب نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی اور تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ اخیر میں اللہ نے ایک بات اور فرما دی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو تو صرف اسلام ہی کے اندر ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب کوئی طریقہ اللہ کے ہاں کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔